اور آپ کو بتاتے ہیں ہم آپ کی آنکھوں کی چمک دیکھتے ہیں تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے پاکستان کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ یہ کہنا ہے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا۔ اہم خبر ہے، آپ کو اپڈیٹ کریں گے اس بارے میں۔ ہم آپ کی آنکھوں کی چمک دیکھتے ہیں تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے پاکستان کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں گے اس بارے میں۔ ہم آپ کی آنکھوں کی چمک دیکھتے ہیں تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے پاکستان کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے، ایسا کہا گیا ہے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی جانب سے۔ آپ کو یہ بتا دیں، کہتے ہیں ہم آپ کی آنکھوں کی چمک دیکھتے ہیں تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے پاکستان کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ جب ہم آپ کے روشن اور چمکتے چہرے دیکھتے ہیں، آپ کی آنکھوں کی چمک دیکھتے ہیں تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ ہمارا مستقبل، اس پاکستان کا مستقبل وہ مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ اور آزاد ریاست کیا ہے، اس کی اہمیت جاننی ہے تو آج لیبیا کے لوگوں سے پوچھیں، شام کے لوگوں سے پوچھیں، اور جب وہ عراق ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا اس وقت ان کے لوگوں سے پوچھیں، کشمیر کے لوگوں سے پوچھیں، غزہ کے مسلمانوں سے پوچھیں کہ ایک آزاد مملکت اور اس کے اندر سانس لینا کیسے ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اس کی اہمیت کو جاننا ہے، نیور ایور لوز ہوپ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمانوں کو ایز مسلمان یو آر فاربڈن ٹو لوز ہوپ۔ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو کہا ہوا ہے کہ وہ آپ کو ٹیسٹ کرے گا ہر چیز پہ۔ سورہ عنکبوت اٹھا کے پڑھیں، پہ لکھا ہوا ہے الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے منہ سے کہے گا کہ میں ایمان لایا اور میں اس کو نہیں آزماؤں گا؟ اینڈ دس از فار یو۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ جب ہم آرمی چیف کہتے ہیں پاکستان کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ آزاد ریاست کی اہمیت جاننا ہے تو لیبیا، شام، کشمیر اور غزہ کے عوام سے جانیں، ایسا کہا گیا آرمی چیف کی جانب سے۔ مزید کیا کہتے ہیں یہ جان لیتے ہیں خالد محمود سے۔ جی خالد محمود بتائے گا آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کیا کہا؟ جی دیکھیں جی، آج اسلام آباد میں یوتھ کنونشن تھا جس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور اس کے علاوہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے خطاب کیا، اور اس موقع پر آرمی چیف نے بالکل آج دو ٹوک میں نوجوانوں کے ساتھ کھلے دل سے باتیں بھی کی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ نوجوانوں کی آنکھوں میں چمک دیکھ کر یہ یقین ہو جاتا ہے کہ پاکستان کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ آزاد ریاست کی اہمیت جاننی ہو تو لیبیا، شام، کشمیر اور غزہ کے عوام سے پوچھو۔ آرمی چیف نے نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ علم انسان کو دوسروں سے ممتاز کرتا ہے۔ ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ عوام کو سوشل میڈیا سے پیدا شدہ ہیجان اور فتنے کے مضمرات جو نقصانات ہیں اس سے دور رکھا جائے۔ عوام، حکومت اور فوج کے درمیان مضبوط رشتہ ہی پاکستان کے تحفظ اور ترقی کا ضامن ہے۔ آرمی چیف کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو پاکستان کے ڈیفالٹ کا بیانیہ بنا رہے تھے وہ آج کہاں ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہمیں ناامیدی سے منع کیا گیا ہے۔ آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ زندگی امتحان کا نام ہے اور قرآن کی آیت پڑھیں۔ کیا لوگ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ صرف یہی کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا اور قیمتی سرمایہ ہمارے نوجوان ہے اور ہم کسی صورت اسے ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ خطاب کے اسلام میں آرمی چیف نے نوجوانوں کو علامہ اقبال کا شعر بھی پڑھ کر سنایا اور انہوں نے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی بھی کی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پارا چنار میں فسادات پر سوال کے جواب میں آرمی چیف نے کہا کہ قبائل مل کر بیٹھ کر زمینی اور فروئی تنازعات ختم کرنے میں مدد دیں۔ خیبر پختونخوا کے عوام 22 سال سے پاک فوج کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند کھڑے ہیں۔ میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دہشت گردی کے خلاف فتح مبین عطا کرے گا۔ جی صحیح۔ خالد محمود یہ بتائے گا کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی جانب سے حوالہ دیا گیا لیبیا، شام، کشمیر اور غزہ کا، اس سلسلے میں وہ کیا کہتے ہیں؟ جی دیکھیں جی، ان کا بالکل واضح موقف تھا کہ ہمارا ملک جو ہے وہ کئی ملکوں سے زیادہ بہتر اور اچھا اور پرامن ہے کہ یہاں کے نوجوان جو ہیں وہ پڑھے لکھے نوجوان آگے آئے ہیں۔ انہوں نے حوالہ دیا کہ ان لوگوں کو سامنے رکھا جائے جو اس وقت کرائسس کا شکار ہیں، جہاں پہ غزہ جیسی صورتحال ہے، جہاں پہ شام جیسی صورتحال ہے، اور وہاں جو حالات ہیں وہ پاکستان میں نہیں ہیں۔ یہاں لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے
हुकूमत को टारगेट करते हैं, अदारों को टारगेट करते हैं और पाकिस्तान का जो डिफॉल्ट होने का बयानी है वो भी बनाया जाता है। और ये लोग अब कहाँ हैं? इन लोगों का अब कोई नामो निशान नहीं है। बसीयत मुसलमान हमें उम्मीदी से जो है वो मना किया गया है, नाउम्मीदी से मना किया गया है और हम हमेशा पुरुम्मीद रहेंगे कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है और ये महफूज हाथों में है। अवाम, हुकूमत और फौज के दरमियान एक मजबूत रिश्ता ही है जो पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की का ज़ामन है। लिहाजा इस हवाले से आर्मी चीफ ने आज दो टोक नौजवानों से कहा कि पाकिस्तान महफूज हाथों में है, किसी किस्म की फिक्र की जरूरत नहीं है। जी।